स्टूडेंट, आज का हमारा मौजू है बीए पार्ट थर्ड ईयर में 1947 ईस्वी के बाद उर्दू नावल की सिमत व रफ्तार। बच्चों, जैसे ही हमारे सामने नावल का नाम आता है तो हमारे जहन में एक ऐसा किस्सा घूमने लग जाता है जो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल की अक्कासी करने वाला होता है, जो हमारी ज़िंदगी के बहुत से वाक़यातों से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, जैसे कि मौजू से ही हम जानते हैं कि पता लग रहा है कि 1947 यानी आज़ादी के बाद उर्दू नोवेल किस तरह से अपनी रफ्तार और अपने मौज़ूआत का जो दायरा है उसे किस तरह से वसी करता है। बच्चों, इनसे पहले भी नोवेल में हकीकत निगारी तो एक इस फिक्शन का कहानी का अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 47 के बाद में जो नोवेल निगार इसमें अपनी तिबे आजमाई कर रहे थे, उन्होंने हालात और वक्त के पलटने के बाद जो मौजू बदला वो मौजू था जला वतनी का मौजू, यानी कि रातों रात अपना देश क्या हो गया था, पराया हो गया था। मुल्क के हालात, दोनों तरफ के मुल्कों के हालात जो थे, उन पर दोनों तरफ के अदीबों ने बहुत ही बेहतरीन नोवेल लिखे हैं और बहुत ही बेहतरीन नोवेल निगारी का मुजाहिरा पेश किया है। जानते हैं हम कि नोवेल क्या चीज़ होती है, हमारी ज़िंदगी का आईना अक्स होती है जिसमें हमारी उमंगें आरज़ुएं झलकती हैं। इसमें एक नयापन था और हकीकत को यहाँ ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, यानी हकीकत निगारी इन नोवेल निगारों की अहम जो मौज़ूआत होते थे उन मौज़ूआत का अहम हिस्सा हुआ करती थी। और जैसे ही मुल्क का बंटवारा हुआ, दो हिस्से हुए, तो दोनों तरफ ही आगजनी का माहौल था, मारकाट हुई थी, खूनी मंजर पेश आए थे। उन सब का बयान आज़ादी के बाद नोवेल निगारों ने अपने जो तहरीर थी उनमें उतारा। तो जिन जिन नोवेल निगारों ने इसमें अपना रोल अदा किया, जिन जिन नोवेल निगारों ने नोवेल में उस हकीकी मंजर को पेश किया, उनको तफसीलात से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और आज के हमारे मौजू को तफसीलात के साथ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोवेल निगारी के आगाज़ व इर्तिका आज़ादी के बाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में दिल से इस्तकबाल है। आज हम हमारे बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के आखिरी टॉपिक उर्दू नावल
آزادی کے بعد یا آزادی کے بعد اردو ناول کی سمت و رفتار پر پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں جتنی بھی اصناف ہیں وہ زمانے اور ماحول سے بہت گہرا رشتہ رکھتی ہیں، اور ان کا بہت ہی گہرا رشتہ زمانے اور ماحول سے ہوتا ہے۔ اور جو فنکار ہوتا ہے وہ اپنے زاویہ نظریات، اپنے جو حالات ہوتا ہے اس زمانے کے، اور جو اس زمانے کے جو زمانہ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس فنکار کی زندگی بھی بہت حد تک متاثر ہوتی ہے، اور وہ بنا متاثر ہوئے وہ رہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ فنکار ایک اپنا الگ ذہن رکھتا ہے، تو وہ اس پر گہرے تصورات رکھتا ہے اور گہری سوچ رکھتا ہے کہ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے اس ماحول کی وہ نبض تراش بھی ہو سکتا ہے۔ یہی ماحول اور حالات اس کے زاویہ نگاہ کو بھی متعین کرتے ہیں۔ آزادی کے بعد مختصر افسانہ ڈرامے اور ناول اس زمانے کے حالات سے اثر انداز ہوئے اور ان اصناف کے موضوعات کو متعین کرتے رہے۔ سن 1947 عیسوی کے بعد اردو میں کئی اعلیٰ درجے کے ناول بھی لکھے گئے۔ ان ناول نگاروں میں کرشن چندر، عصمت چغتائی، عزیز احمد، کرتلعین حیدر کا نام قابل ذکر ہے۔ آج ہم پہلے ناول نگار جو آزادی کے بعد انہوں نے لکھا چرچا کرتے ہیں کرشن چندر پر۔ دیکھیے، یہ سرزمین کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی پیدائش 1912 عیسوی میں پنجاب میں ہوئی۔ اردو کے مشہور ناول نگار ہیں۔ ان کا پہلا ناول شکست 1943 عیسوی میں شائع ہوا، اور دوسرا ناول جب کھیت جاگے 1952 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول میں تلنگانہ کے کسانوں کی بیداری اور جاگیردارانہ نظام کی خرابیوں کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کے دوسرے ناولوں میں طوفان کی کلیاں 1954 عیسوی، دل کی وادیاں 1956 عیسوی اور 52 پتے 1957 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اس کے علاوہ ان کے طنزیہ و مزاحیہ ناول ایک گدھے کی سرگزشت کو بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناول لکھے ہیں، ان میں چند کے نام یہ ہیں: ایک عورت، ہزار دیوانے، برف کے پھول، آسمان روشن ہے، میری یادوں کے چنار اور ایک وائن سمندر کے کنارے وغیرہ کچھ ناول ان کے قابل ذکر ہے۔ دیکھیے، بڑے ہی مشہور ناول نگار ہیں اور آزادی کے بعد بہت سے ناول لکھے ہیں۔ ان کے ناولوں کی ہم نے خاصیت جانی کہ یہ پیچھے ہم ان کے افسانوں پر بھی پڑھ کر آئے تھے کہ یہ اپنے ناولوں میں کسانوں، مزدوروں، ان سب کو بہت شامل رکھتے ہیں، بہت حد تک شامل رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، ان کے جو ناول ہیں ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ ان کے ناولوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ زندگی کے حالات کو جو خاص طور سے ان کے زمانے میں گزر رہے تھے، جو حالات تھے، ان حالاتوں کی پیشکش انہوں نے اپنے ناول میں بہت ہی بہترین انداز میں کی ہے، اور کسانوں کی، مزدوروں کی، جو عورتیں تھیں، مزدور عورتیں، ان کی بہت سی مختلف لوگوں کی زندگیاں یہ اپنے ناول میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جو مشہور
ناول نگار ہیں وہ ہیں عصمت چغتائی۔ یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عہد کے مقبول ناول نگار ہیں۔ ان کی ساری زندگی افسانوی ادب کی خدمات میں بسر ہوئی۔ انہوں نے کئی کامیاب ناول لکھ کر ہمارے ادب کے سرمایے میں بیش قیمت اضافہ کیا۔ عصمت نے اپنے ناولوں میں متوسط مسلمان گھرانوں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی دنیا کی تصویر کشی کی۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی تحریروں کی ایک الگ ہی دنیا ہے، اس دنیا میں یہ ہمیں شعر بھی کراتی ہے، تصویر کشی کی ہے۔ اس دنیا کے ایک ایک گوشے کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ ان کا سب سے اہم ناول ہے ٹیڑھی لکیر۔ دیکھیے یہ جو ٹیڑھی لکیر ہے یہ بھی ایک متوسط گھرانے کے مسلمان لڑکیوں پر مبنی ہے۔ یہ ایک کامیاب نفسیاتی ناول ہے۔ سمن اس کا مرکزی کردار ہے جو اپنے والدین کی 10ویں اولاد ہے، جس کی پیدائش پر خوشی کے بجائے غم اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ والدین کی بے توجہی اور محرومی کے احساس سے اس کے مزاج میں کجی پیدا ہو جاتی ہے۔ سمن کی زندگی کی کہانی پیش کر کے عصمت چغتائی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماحول کس طرح فرد کی زندگی میں نفسیاتی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ جنسی واقعات بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بے شک بہت ہی بہترین ان کی سوچ ہے، بہت ہی اچھا سوچ رکھتی ہیں۔ انہوں نے دیکھیے جو ہمارے مسلمان متوسط گھرانے ہیں ان میں جو زندگیاں چل رہی ہیں ان زندگیوں کو بڑے ہی بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ان کے دماغ کو پڑھ کر اور ان کے ذہن کو پڑھ کر ان کی نفسیات کو ٹٹول کر اپنے افسانوں، اپنے ناولوں میں، اپنے افسانوی ادب میں پیشکش کرتی ہے۔ ان کا ایک اور اہم ناول ہے جس کا نام ہے ایک قطرہ خون۔ اس میں انہوں نے واقعات کربلا کو ناول کے انداز میں پیش کیا۔ اسی طرح معصومہ بمبئی کے فلمی ماحول پر لکھا گیا ایک ناول ہے، اور سودائی ایک ابنارمل انسان یعنی ایک اب نارمل انسان ہے۔ سورج اس کی کہانی ہے جو پہلے بزدل کے نام سے فلمائی گئی، یعنی وہ بزدل کے نام سے فلمائی بھی گئی ہے۔ سورج اس کا کردار ہے۔ عصمت کا ایک اور ناول دل کی دنیا ہے۔ اس میں ایک ایسی لڑکی کی داستان پیش کی گئی ہے جسے شوہر کی بے التفاتی نے برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے ناولوں میں عجیب آدمی، جنگلی کبوتر قابل ذکر ہے۔ بہت ہی اچھی ناول نگار ہیں، بہت ہی شاندار ناول لکھے ہیں انہوں نے، اور ان کے بارے میں ہم کافی کچھ جان چکے ہیں۔ چونکہ ہم زیادہ تفصیل میں چرچا نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے موضوع پر رہنا ہے جو ہمارا موضوع ہے، تو خیر اس کے بعد ہم اگلے جو ناول نگار ہیں ان پر چرچا کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے بعد میں جو اگلے مشہور ناول نگار ہیں وہ ہیں عزیز احمد۔ عزیز احمد جدید دور کے بہت ہی مشہور اور قابل ذکر، قابل فراہم اور اہم ناول نگار میں شامل کیے جاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا شاہکار ناول ایسی بلندی ایسی پستی
آزادی کے بعد ہی لکھا۔ اس ناول میں حیدرآباد کے جاگیردارانہ سماج کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں جو تہذیبی تبدیلیاں مغربی تہذیب کے اثر سے پیدا ہوئی تھی ان کو بھی خاص طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عزیز احمد کو ناول کے فن پر پوری گرفت تھی۔ ان کا ایک اور ناول شبنم 1949 میں لکھا گیا۔ اس میں بھی مسلم سماج میں جب لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں داخل ہوتی ہیں اس سے جو مسائل پیدا ہوئے انہیں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے کافی حد تک مسلم گھرانوں کی جو لڑکیاں ہیں ان پر بھی لکھا ہے، اور جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لڑکیاں جاتی ہیں ان پر لکھا ہے۔ اور جاگیردارانہ جو ماحول تھا، جو نظام تھا، اس پر بھی کافی کچھ لکھا ہے۔ اگلی مشہور ناول نگار ہیں قرۃالعین حیدر۔ تو چلیے ان کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے چلیے تو آگے بڑھتے ہیں، جانتے ہیں قرۃالعین حیدر۔ یہ جدید اردو ناول کی بنیاد گزاروں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کا نام بعض اعتبار سے سب سے اہم نام استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مغربی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے اردو ناول کو ایک نئی تکنیک شعور کی روح سے روشناس کرایا اور اعلیٰ طبقے کی نمائندگی، اس کی مسائل کی عکاسی انہوں نے اپنے ناول اور افسانوں میں کی۔ قرۃالعین حیدر نے اپنا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا۔ دوسری عالمی جنگ اور تقسیم ملک نے جاگیردار طبقے کو جس طرح متاثر کیا اور جس طرح ان کے خوابوں کو چکنا چور کیا وہ اس ناول کا اہم موضوع ہے۔ تو کہ ناول کا اہم جو موضوع ہے وہ ہے جو میرے بھی صنم خانے ناول ہے، یہ انہوں نے 1949 میں لکھا، اور اس ناول کا اہم موضوع جاگیردارانہ جو ماحول تھا، اس طبقے میں جو ایک دم سے تبدیلی پیدا ہوئی تھی آزادی کے بعد میں، اور جو وہ لوگ متاثر کس طرح سے ہوئے تھے، ان سب باتوں کو انہوں نے اپنے ناول میں پیش کیا ہے۔ اور ان کے جو خواب تھے، جو یہ نظام تھا جاگیردارانہ، ان کا جو خواب تھا وہ کس طرح سے آزادی نے جو تقسیم ملک تھا اور جو عالمی جنگ تھی دوسری، اس نے کس طرح سے ان کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا، ان کے اس ناول کا یہ اہم موضوع تھا۔ اس کے 4 سال بعد ان کا دوسرا ناول سفینہ غم دل کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس کا بھی جو موضوع ہے وہ ہے ملک کی تقسیم اور اس کے اثرات ہیں۔ اس میں بھی جاگیردارانہ جو طبقہ ہے اس کے زوال کی داستان بیان ہوئی ہے۔ اس ناول میں تاریخیت زنی لہر کے طور پر موجود ہے۔ وقت کا تسلسل اس کی اہم خصوصیت ہے۔ اب دیکھیں ان کا جو سب سے مشہور ناول ہے، جو بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے، ان کا سب سے مشہور ناول ہے آگ کا دریا۔ یہ 1959 میں چھپا۔ شعور کی روح اس میں نمایاں طور پر موجود ہے، یعنی ہمیں بالکل جو بے حد درجہ کی شعور کی روح ملتی ہے وہ آگ کا دریا میں ملتی ہے۔ یہ ناول تاریخ ساز ثابت ہوا۔
اس نے اردو ناول کو ایک نئی سمت عطا کی۔ اس ناول کا کینوس اتنا زیادہ وسیع ہے کہ ہندوستان کی تاریخ و تہذیب کی 2500 سال کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، یعنی ہندوستان کے 2500 سال کو اس نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اتنا زیادہ اس کا اس کا آگ کا دریا جو ناول ہے، اس ناول کا جو کینواس ہے، جو اس ناول کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پلاٹ ہے، اس میں 2500 سال ہندوستان کی تاریخ کے سمٹے ہوئے ہیں۔ وقت اس کا سب سے توانا کردار ہے، اور مرکزی خیال یہ ہے کہ وقت آگ کے دریا کے مانند ہے، جس میں ہندوستانی وجود بار بار ڈوبتا اور زندگی کا کرب جھیل جھیل کر ابھرتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر ابھر جاتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر ابھر جاتا ہے۔ اس طرح سے اردو ناول، اردو کے جو آگ کا دریا یہ جو ناول ہے، اس ناول میں ہندوستان کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کے کچھ اور مشہور ناولوں میں آخری شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم اور ایک سوانح ناول کار جہاں دراز ہے خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد کا جو اردو ناول کی سمت و رفتار ہے، اس سلسلے میں ہم آگے بڑھیں گے۔ دریا تک چرچا کی تھی، جو قرۃ حیدر کے شاہکار ہے۔ آج ہم قاضی عبدالستار کی شاہکاروں کے بارے میں چرچا کریں گے۔ آزادی کے بعد انہوں نے اردو ناول میں کون کون سے رجحان کی طرف متوجہ ہوئے؟ دیکھیے، قاضی عبدالستار ہمارے عہد کے ایک اہم ناول نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تاریخی ناولوں کے سبب بہت شہرت پائی۔ انہوں نے اودھ کے قدیم جاگیردارانہ ماحول کی نہایت کامیاب تصویر کشی کی ہے۔ شب گزیدہ، دارالشکوہ، صلاح الدین ایوبی اور حضرت جان ان کے مشہور ناول ہیں، جو بہت ہی قابل ذکر ہیں۔ پھر دیکھیے، تقسیم ملک کے بعد ایک عرصے تک ہجرت اور جلا وطنی پر ہمارے فنکاروں کی توجہ مرکوز رہی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ دائرہ بڑھتا اور وسیع ہوتا گیا۔ انسانی رشتوں کی پیچیدگیاں، ذہنی کشمکش رفتہ رفتہ اردو ناول میں جگہ پا گئی۔ اس میں زیادہ گہرائی آتی گئی، اور ماضی قریب میں ایسے بہت سے ناول لکھے گئے جن پر ترقی یافتہ زبانیں بھی رشک کر سکتی ہیں۔ ان میں چند اہم ناول نگاروں کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔ دیکھیے، یہ جو ملک کی تقسیم ہوئی، ہمارا ملک 2 حصوں میں بنٹ گیا، تو اس بنٹوارے کے بعد میں جو ناول نگار تھے، جو فنکار تھے، ان فنکاروں کی جو تعداد تھی اس میں بڑھوتری ہوتی گئی، اور ان کا جو ناول لکھنے کا جو موضوعات تھے اس میں بھی بڑھاوا ہوتا گیا۔
اس میں بھی رفتار بڑھتی چلی گئی۔ دھیرے دھیرے اردو ناول میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے چرچا کی، جیسے کہ انسانی رشتوں کی پیچیدگیاں، ذہنی کشمکش، یہ ساری چیزیں اس میں جگہ پاتی گئی۔ تو دیکھیے اس فہرست میں سب سے پہلا نام ہے عبداللہ حسین۔ ان کا سب سے اہم ناول اداس نسلیں ہیں۔ اس کا کینوس محدود ضرور ہے، لیکن انسانی نفسیات کا نہایت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا گیا ہے۔ یہ آگ کا دریا سے مشابہ ہے، یعنی اس کے جیسا سا ہے۔ ان کے دوسرے ناولوں میں باغ، قید اور 2 ناول ندی اور رات بھی قابل ذکر ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ناول میں قدرتی مناظروں کو شامل کیا اور اللہ کی پیدا کی گئی مخلوقات کو بھی اپنے ناول کا موضوع بنایا۔ اب دیکھیے ان کے بعد جو اگلے مشہور ناول نگار ہیں وہ ہیں شوکت صدیقی۔ ان کی جو مشہور ناول ہے ان کا وہ ہے خدا کی بستی۔ دیکھیے اس میں مڈل کلاس اور اس سے زیادہ نچلے طبقے کے کرداروں کو بنیاد بنا کر ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے خدا کی بستی میں اپنے ناولوں کے کردار متوسط گھرانے یا متوسط اور اس سے زیادہ نچلے طبقے کے لوگوں کو اپنے ناولوں میں شامل کیا ہے یا اپنے ناول کا کردار بنایا ہے۔ ان کے بعد میں اگلی ایک ناول نگار خدیجہ مستور، جو جدید دور میں قابل ذکر ہے اور ان کا شمار جدید دور کے مقبول ناول نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ ان کا مشہور ناول آنگن ان کا سیدھا سادھا مگر بے حد و دلچسپ ناول ہے۔ ملک کی تقسیم اس کا موضوع ہے۔ فنکار نے بعض بہت دلچسپ کردار پیش کیے ہیں۔ چھمی اس کا سب سے جاندار کردار ہے۔ اس میں چھمی نام سے جو کردار ہے وہ سب سے جاندار ان کا کردار ہے۔ ان کے بعد اگلے اہم ناول نگاروں میں ممتاز مفتی کا نام قابل فراہم ہے۔ ان کا ناول علی پور کا ایلی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ مشہور طنز نگار ابن انشا نے ظرافت سے اسے اردو کا گرنتھ صاحب کہا ہے۔ اس میں مختلف کرداروں کی نفسیاتی پیچیدگیوں کا نہایت فنکارانہ اظہار ہے۔ یہ بھی بہت اچھے ناول نگار گزرے ہیں۔ ان کے بعد میں اگلی ناول نگار جمیلہ ہاشمی، یہ ہماری معتبر ناول نگار ہیں اور تلاش بہاراں ان کا مقبول ناول ہے۔ اس میں ساری کہانی راوی کی یادداشتوں کے سہارے واحد متکلم میں سنائی جاتی ہے۔ کنول رانی ٹھاکر اس کا بنیادی کردار ہے۔ ان کے دوسرے ناولوں میں
آتش رفتہ اور چہرہ با چہرہ روبرو ہیں۔ روحی ان کا ایک اور اہم ناول ہے۔ ان کے بعد میں آپ ان سے اچھی طرح سے مخاطب پیچھے افسانہ نگاری میں ہوئے بھی ہیں۔ ان کا نام ہے حیات اللہ انصاری۔ ان کا ناول لہو کے پھول جو 5 جلدوں میں شائع ہوا، مصنف نے اپنے اداریے اور مضامین اس میں جوڑے ہیں۔ ان کا ایک اور ناول مدار ہے۔ اگلے جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، خواجہ احمد عباس۔ ان کا ناول انقلاب ہے، جس کا محور انسانی دوستی کا جذبہ ہے۔ مصنف کو زبان و بیان پر مکمل عبور ہے۔ انقلاب کی ضرورت و اہمیت سے بھی وہ بخوبی واقف ہے۔ تو یہ کچھ ناول نگار تھے جو آزادی کے بعد ناول نگاری کے اس فن کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ناول نگاری کی رفتار کو انہوں نے بہت زیادہ وسعت دی تھی، اور اس کے بعد میں اسی سلسلے میں اگلے ناول نگار ہیں، ان پر بھی ہم چرچا کرتے ہیں۔ تو چلیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ ان کے بعد میں اگلے مشہور ناول نگار ہیں انتظار حسین۔ ان کا مشہور ناول بستی ہے، جس کا موضوع جلا وطنی ہے۔ وہ اتر پردیش کے ایک قصبے سے سکونت ترک کر کے پاکستان چلے گئے اور اپنے وطن کو بھلا نہ سکے۔ یہ جذبہ ان کی بیشتر تخلیقات میں نظر آتا ہے۔ بستی کو ایک طرح سے ان کی آپ بیتی کہا جا سکتا ہے۔ اگلی ناول نگار جیلانی بانو۔ ان کا ناول ایوان غزل 1976 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں غزل علامت کے طور پر پیش کی گئی۔ وہ ہندوستان کی تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی کے رنگا رنگ پہلوؤں کی ترجمانی کرنے کے علاوہ عصری آگہی اور سماجی شعور عطا کرتی ہے۔ ان کا دوسرا ناول بارش سنگ حیدرآباد کے ماضی اور محنت کشوں کی جد و جہد پر محیط ہے۔ ان کے علاوہ وہ اس دور کے دوسرے اہم ناول نگاروں میں رضیہ فصیح کا ناول آبلہ پا خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کی کہانی تو سیدھی سادی ہے، مگر تکنیک ذرا مختلف ہے۔ اس کے راوی بدلتے رہتے ہیں۔ خیال، خواب، خطوط، خود کلامی جیسی چیزوں سے بہت مدد لی گئی ہے۔ ان کے علاوہ فضل احمد کریم کا خون جگر ہونے تک، قدرت اللہ شہاب کا یا خدا، حجاب امتیاز علی کا پاگل خانہ، الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو، سغرا مہدی کا پروائی، فاروق خالد کا شاہ آئینے، آمنہ ابوالحسن کا واپسی، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، علیم سرور کا بہت دیر کر دی، بشرا رحمان کا پیاسی اور چارہ گری، نثار عزیز بٹ کے نئے چراغ نے، کاروان وجود اور نگری نگری، آگے اس میں دے رکھا ہے نگری نگری مسافر، انور سجاد کا خوشیوں کا باغ، مظفر حسین کا فاختہ
سلیم اختر کا ضبط کی دیوار، رشیدہ رضویہ کا اسی شمع کے آخری پروانے ہمارے عہد کے مقبول ناول ہیں۔ یہ ہمارا ناول نگاری جو آزادی کے بعد ناولوں کی سمت و رفتار تھی، اس پر یہ ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک آج ختم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج پہلا پرچہ بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ کل سے ہم ہمارا دوسرے پرچے کی شروعات کریں گے۔ شکریہ۔